اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پروردگار کے نام سے جس کا ایک قبضہ قدرت ہے، کائنات کا ہر نظام ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد کی ذات پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ پروگرام بہشت کے 14 قدم جو پیام بعثت چینل کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، پہلے 2 پروگرام ہو چکے، جس کا موضوع ایک پروگرام کا موضوع توبہ تھا اور دوسرے پروگرام کا موضوع تقویٰ تھا۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع معرفت ہے۔ معرفت آپ مومنین جانتے ہیں کہ ایک مومن کے لیے کتنی اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ در حقیقت میں یوں کہوں کہ معرفت مومن کے لیے ایک چھپا ہوا خزانہ ہے۔ معرفت حاصل کرنے کے بعد ایک مومن کا قلیل عمل جو ہے وہ ہزاروں دنوں کے اعمال کے برابر ہو جاتا ہے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ کی حقیقی معرفت حاصل کر لو تو تم سمندروں پر چلنے لگو، اگر تم حقیقی اللہ کی معرفت حاصل کر لو تو تم دعا کرو اور پہاڑ اپنا راستہ چھوڑ دیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ معرفت انسان کے لیے عبادت کے راستوں کو طے کرنے کے لیے، عبادت کی منزلوں کو طے کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ مثلا روایات میں اس آیت کی تفسیر میں یہ ملتا ہے کہ جب کہا جاتا ہے، آیت کریمہ ہے جو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تو یہاں پہ کیونکہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو میں نے خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ عبادت کرے۔ بالکل حدیث میں اس آیت کے تفسیر میں کہا گیا ہے کہ جنوں اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ معرفت حاصل کریں، اور جب وہ معرفت حاصل کر لیں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ آٹومیٹیکلی عبادت خدا بھی انجام دیں گے۔ بے شک اگر چونکہ سادہ عبادت ہی یہاں پر ہوتا تو انسان کے پیدا ہونے سے پہلے فرشتے عبادت کر رہے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے 6000 سال پہلے جنات پیدا ہو چکے تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے۔ تو در حقیقت یہاں عبادت سے مراد جو ہے وہ ایک خاص عبادت ہے۔ بالکل برتری بھی جو فرشتوں پر آدم کو حاصل ہوئی، جب خلقت آدم علیہ السلام کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیات کو پڑھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں زمین میں ایک خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں، تو فرشتے وہاں پہ اعتراض کرتے ہیں، کیا تو زمین میں اس کو خلیفہ بنائے گا کہ جو قتل و غارت کریں گے، جو فساد پھیلائیں گے اور جو خون بہائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انی اعلم ما لا تعلمون، میں وہ چیز جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو تمام چیزیں سکھا دی، تمام چیزوں کی معرفت دے دی، اور اسی معرفت کی بنیاد پر آدم جو ہے وہ مسجود ملائکہ قرار پائے، اور اسی معرفت کی بنیاد پر انسان اللہ کے خلیفۃ اللہ کے مقام پر ہو۔ بے شک ایسے ہی ہے کہ معرفت بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے انسان جب بھی کوئی عمل انجام دینا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کی معرفت کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اصول کافی میں امام علی علیہ السلام ایک روایت بیان کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفتہ، کہ جو دین کی ابتدا ہے وہ معرفت سے ہے۔ یعنی جب بھی آپ دین کے راستے پر گامزن ہونا چاہیں تو سب سے پہلے اللہ کی معرفت کا حاصل کرنا ہے۔ سب سے پہلے جب انسان کو معرفت ہوگی تو جس کی معرفت ہوگی انسان اس سے محبت کرے گا، اور جب محبت پیدا ہوگی تو اس کے بعد عبادت کا مرحلہ ہے۔ یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان جو ہے کسی ایسی ہستی کی عبادت کرے کہ جس کو انسان نہ جانتا ہو یا جس سے محبت نہ کرتا ہو۔ تو یہ معرفت کے ذریعے انسان ان مراحل کو طے کر سکتا ہے۔ بالکل، جو معرفت کا معنی بھی بیان کیا جاتا ہے وہ پہچان ہے، یعنی پہچان ہے۔ کس کی معرفت؟ یعنی کس کی معرفت سے مراد کس کی پہچان؟ پروردگار کی پہچان۔ اور اللہ کے لیے یہ لفظ بھی استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ پہلے ہم گفتگو بھی اس بات پر کر رہے تھے کہ ہم اللہ کا علم رکھتے ہیں، نہیں اللہ کا علم یعنی اس ذات کا علم ہم نہیں رکھ سکتے۔ اس چیز کا علم رکھا جاتا ہے جس کی 4 چوب ہو، جس کی ماہیت جو ہے وہ واضح ہو،
خدا کی ماہیت جو ہے وہ واضح نہیں ہے. ہاں ہم اللہ کے بارے میں اللہ کی پہچان حاصل کر سکتے ہیں, اللہ کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں, یعنی اللہ کی صفات جو ہے ہم اس کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, یعنی کہ معرفت جو ہے یہاں پہ علم اور معرفت میں ایک باریک سا فرق ہے. علم آپ کو جو شناخت حاصل ہوتی ہے کسی بھی ذریعے سے, انسان کسی بھی ذریعے سے, کیونکہ علم ایک بہت ہی ایسی چیز ہے کہ جو بہت ہی زیادہ بدیہی ہے, اس کی آپ اس طرح سے تعریف نہیں کر سکتے کہ علم کے بارے میں. لیکن جو انسان کو ایک علم حاصل ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں, جو نالج حاصل ہوتا ہے, جو شناخت حاصل ہوتی ہے, یہ شناخت کسی بھی ذریعے سے ہو سکتی ہے. ایسے یہ شناخت کلی بھی ہو سکتی ہے, یہ شناخت جزئی بھی ہو سکتی ہے. یہ شناخت ذات کی بالکل پوری پہچان کے ساتھ ہو سکتی ہے, ذات کے اوپر احاطے کے ساتھ ہو سکتی ہے, اور یہ ذات کی صفات کے ساتھ یا بہت مبہم سی بھی ہو سکتی ہے. لیکن معرفت جو ہے وہ علم کی نسبت اس کا دائرہ کم ہے, خاص ہے. یعنی ہر معرفت علم ہے, لیکن ہر علم معرفت نہیں ہے. کیونکہ معرفت کیا ہے, جب ہم راغب اصفہانی کو دیکھتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں, راغب اصفہانی کہتے ہیں کہ معرفت یعنی کسی چیز کا ادراک اس کے اندر تفکر اور تدبر کے ذریعے, یعنی حقیقی علم, یعنی اس کا حقیقی علم, حقیقی علم. اور یہ ہے کیسے, تدبر اور تفکر کے ذریعے. اسی لیے جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے آپس میں کہ اللہ کے لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اس کو ہماری معرفت حاصل ہے, کہا جاتا ہے ہمارا علم. بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہے. بس یہی معرفت ہمارے لیے ایک خوبی ہے, لیکن اللہ کی نسبت ایک نقص ہے. کیوں ہمارے لیے خوبی کیوں ہے؟ انسان کو اسی لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ تعقل کرے, تدبر کرے, عقل سے کام لے. اور معرفت کیا ہے؟ معرفت کسی چیز کے بارے میں ایسا علم جو عقل کو استعمال کرنے کے بعد اور تفکر کے نتیجے میں, جبکہ اللہ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کا علم تفکر کے نتیجے میں, کیونکہ تفکر کیا ہے؟ تفکر یعنی لا علمی سے علم کی طرف کا سفر ہے. اس لیے معرفت کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. کیوں؟ کیونکہ معرفت کے پشت پردہ جو ہے وہ ایک خاص تفکر اور تدبر ہے. اسی لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افضلکم ایمانا و افضلکم معرفہ, کہ ایمان کے لحاظ سے یعنی ایک دفعہ ایمان کے بالکل ساتھ آ کے اس کے ہم پلہ آ کے معرفت کو قرار دیا, افضلکم ایمانا و افضلکم معرفتاً. یعنی ایمان میں تم میں سے افضل سب سے زیادہ وہ ہے کہ جس کی معرفت سب سے زیادہ ہے, سب سے زیادہ. یعنی اگر ہم نے کسی کے ایمان کو پرکھنا ہے تو معرفت کے ذریعے پرکھنا ہوگا. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی. بلکہ اسلام کا تھوڑا امتیاز بھی یہی ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہم سے اندھا ایمان نہیں چاہتا. ہم سے جس کو قرآنہ ایمان یا فارسی میں قرآنہ ایمان کہتے ہیں, اندھا ایمان. بس ایمان ہے, کوئی معرفت نہیں ہے, کوئی نالج نہیں ہے. اسی لیے ہم روایات میں بھی دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ جب ائمہ اطہار کی زیارت کے بارے میں یا جناب معصومہ کی زیارت کے بارے میں جنت کی بشارت کی دی گئی ہے تو ساتھ کہا گیا عارفاً بحق ہی یا عارفاً بحق کہا. یعنی اگر کوئی مثلا جیسے امام جواد کی حدیث ہے کہ من زار امتی بقوم عارفاً بحق کہا وجب لہ الجنہ, کہ جو پہچانتے ہوئے شناخت کے ساتھ, کہ شناخت ضروری ہے. یعنی کہ جس پر ایمان جن جن ہستیوں پر ہے, جن جن چیزوں پر ہے, خدا کے بارے میں ہمارا ایمان ہے, ایمان کا تعلق ہے خدا کے ساتھ, رسول اللہ کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے, ائمہ ہدا کے ساتھ ایمان کا تعلق ہے. لہٰذا سب کے لیے کیا ہے؟ سب کے لیے معرفت ضروری ہے. اگر معرفت ہوگی تو پھر اس کے نتیجے میں جو عمل ہوگا وہ کئی گنا زیادہ کارآمد ہوگا اور ثواب کا باعث بنے گا. بے شک ایسے ہی. بے شک جتنی معرفت ہوگی اتنا عمل جو ہے انسان کا وہ اللہ کے حضور اتنا ہی قیمتی اور ارزش مند ہوگا. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے جنگ خندق میں ایک ضرب لگائی. کیا کہا؟ اللہ اکبر. کہا کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. کہا کہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. علی کی ایک ضرب ہے وہ ثقلین کی, جنات اور انس کی عبادت سے افضل ہے علی کی. یعنی جب سے تخلیق کائنات ہوئی ہے تب سے لے کے, یعنی ثقلین کی جب عبادت کہا جا رہا ہے یا تو جن و انس کی عبادت ہے یا سارے جہانوں کی عبادت ہے. جب سے کائنات خلق ہوئی ہے جو عبادت کر رہا ہے,
جتنی عبادت ہوگی، جب تک قیامت تک عبادت ہوتی رہے گی خدا کی، وہ ساری کی ساری عبادت ایک طرف، یہ ایک ضربت ایک طرف، کیوں؟ کیونکہ روایت میں مطلق ذکر ہوا ہے، کیونکہ علی نے قید نہیں لگائی گئی. امیر المومنین کا جنگ خندق میں ایک ضرب لگانا ثقلین کی عبادت سے افضل، یعنی جن اور انس کی عبادت سے افضل. یعنی آپ نے جیسے خود اشارہ بھی کیا کہ شروع دن سے لے کر، یعنی حضرت آدم سے لے کر قیامت تک میں اب جتنے بھی انسان آئیں گے، جتنے بھی جنات آئیں گے، ان سب کی عبادت سے افضل وہ ایک ثقلین، ایک ضرب ہے وہ ثقلین کی عبادت سے. کیوں کہ ایک ضرب ہے؟ بظاہر تو آپ دیکھیں معرفت کیسی ہے، یعنی میرے مولا نے اس معرفت کے مقام پر پہنچ کر وہ ضرب لگائی کہ وہ ثقلین کی عبادت سے افضل بنی. اور اسی طرح سے آپ میدان کربلا میں آئیے، میدان کربلا میں سید شہداء نے ایک سجدہ کیا جو آخری سجدہ ہے، تاکہ ایک سجدہ ہزاروں سجدوں پر بھاری ہے. حسین کا ایک سجدہ اب قیامت تک کے لیے ایسا سجدہ کوئی نہ کر سکے گا، اور بقا کا ضامن بن گیا پوری. اور امام علی مقام ہیں، دیکھیے ان کا اپنا مقام، لیکن خود شہدائے کربلا کا مقام دیکھیے، یہ بھی معرفت ہے نا ان کی، کہ جب امام علی مقام کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جس چیز نے تمہیں یہاں پہ روک کے رکھا ہوا ہے وہ میری بیعت ہے، جی میں اپنی بیعت تم سے اٹھاتا ہوں. دوسری چیز ہو سکتا ہے تمہیں یہ ہو کہ اگر مجھے چھوڑ کے جاؤ گے تو اب سعادت مند نہیں رہو گے، اب جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگے، جنت میں نہیں جاؤ گے. میں تمہاری بہشت کی بھی ضمانت دیتا ہوں، بے شک تم جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. لیکن یہ معرفت ہے اہل بیت کی ان اصحاب میں کہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، ہمارے لاشوں کو جلا دیا جائے، جلا کے ہماری راکھ ہوا میں بکھیر دی جائے، اور یہ ایک زندگی تو ایک ہے، اگر 1000 بار بھی ایسا کیا جائے پھر بھی اے مولا ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جانے. کیونکہ وہ معرفت رکھتے تھے، امام حسین علیہ السلام کی معرفت رکھتے تھے. وہ جان چکے تھے کہ حسین کے علاوہ زندگی نہیں ہے، وہ زندگی موت سے بھی بدتر ہے کہ جو امام کے بغیر ہو. کیونکہ امام کی شناخت کر چکے تھے، امام کی پہچان، امام کی معرفت حاصل کر چکے تھے. میں قبلہ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا. دیکھیے امام کا مقام جو ہے اس کا علم عمر سعد کو بھی ہے، لیکن وہ معرفت نہیں ہے، وہ جانتا ہے، وہ علم ہے، وہ معرفت نہیں ہے. وہ اس جاننے کی وجہ سے چاہ رہا ہے کہ میرا ہاتھ اس خون میں رنگین نہ ہو، لیکن معرفت اصحاب کو ہے، معرفت حر کو ہے. یہاں بڑی خوبصورت انداز میں 2 نکات جو آپ نے اشارہ کیا ہے. ایک سب سے پہلے خود اصحاب امام حسین علیہ السلام کی معرفت، اور دوسرا یہ ہے کہ عمر ابن سعد کا یعنی امام حسین کے بارے میں علم ہونا اور اس کے بعد امام کے مقابل میں آنا. یہاں دیکھیں گے کہ معرفت کی راہ میں اس کے حائل رکاوٹیں کیا ہیں، انشاءاللہ اس پہ آگے جا کے بات کریں گے. سب سے پہلے کہ معرفت امام حسین علیہ السلام جو اصحاب کو حاصل تھی کتنا خوبصورت ہے کہ امکان دن کو کوئی شرما جائے. جب امام علیہ السلام بیعت اٹھائے، امام علیہ السلام نے کہا کہ رات کو کیا کہ سارے چراغ خاموش کر دیے جائیں. چراغ خاموش کر دیے. عجیب ہے، ہمیں تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ کوئی شخص جو ہے حسین کو چھوڑ کر چلا گیا، کوئی ایک بھی چھوڑ کے گیا. اور پھر یہ دیکھیں جب حالانکہ ہمیں اس کے علاوہ چیزیں ملتی ہیں کہ بہت سے ایسے افراد کتب تاریخی میں 29 افراد کا بھی ذکر ہوا ہے کہ جنہوں نے لشکر یزید کو چھوڑ کر امام حسین کے ساتھ ملحق ادھر سے آئے ہیں، لیکن یہاں سے جانا، یہاں سے کوئی ایک بھی، یہاں پہ آپ جناب علی اصغر کا بھی، جناب سکینہ کا بھی قدم جو ہے وہ متزلزل نہیں کر سکے. کہ 4 سال کی بچی ہے، اس آپ قدم متزلزل نہیں کر، کیونکہ یہ قافلہ ہے، معرفت ہے، خدا کی معرفت رکھتا ہے. اور بڑا خوبصورت انداز ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو علی اکبر سے بہت محبت تھی، لیکن جو خدا کی معرفت ان کو حاصل تھی اس راہ میں ان کے لیے علی اکبر دینا بھی آسان تھا. یعنی حضرت علی اصغر کو بھی قربان کر دیا، اپنے بھائی عباس کے بازو بھی قلم یعنی جب ہوئے تو اس کو بھی تحمل کیا. دلیل کیا تھی؟ وہ معرفت تھی. اور اسی طرح حضرت زینب کبریٰ کی معرفت کو بھی اگر دیکھیں کہ جب سب شہید ہو گئے، اپنے بھائی امام حسین کے سرحانے پہ آگے کہتی ہیں کیا کہتی ہیں کہ ربنا ھذا تقبل من القربانی، پروردگار یہ ھذا القربانی کہ یہ میری قلیل سی قربانی اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اب جب معرفت کی بات آ گئی اور اصحاب کربلا کی بھی بات ہو رہی ہے تو ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ امام کی معرفت ہے. ہم دعائے معرفت میں کس طرح سے پڑھتے ہیں؟
اللہم عرفنی نفسک، اللہم یعرفنی نفسک، اے اللہ ہمیں اپنی شناخت، اپنی معرفت عطا فرما. لیکن ساتھ کیا ہے، پروردگارہ تیری معرفت کافی نہیں ہے. ممکن ہے تیری معرفت اگر اپنے کمال تک نہ پہنچی ہو، ایک وقت میں آ کے 6000 سال، وہ بھی یہ سال نہیں بلکہ وہ دوسرے سال جو ان دنوں کے مطابق نہیں ہے، عبادت کرنے والا ابلیس بھی وہاں پر خدا کے فرمان کے سامنے سرپیچی کر دے، نافرمانی کر دے. پھر اس کے بعد کیا کہا، فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تَعْرِفْنِي نَفْسَكَ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ، کہ اگر تو اپنے نفس کی شناخت ہمیں نہیں دے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم تیرے نبی، تیرے حجت خدا کو نہیں پہچانیں گے، تیرے رسول کو نہیں پہچانیں گے. جب رسول کو ہی نہیں پہچانا تو دین کو کہاں پہچان سکتے ہیں؟ اور اگر ہم نے تیرے پاس، اے اللہ ہمیں اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، اور اگر ہم نے تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ کی تو کیا ہوگا؟ ہم تیرے امام اور حجت کی معرفت سے محروم رہ جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ علی کا تعارف غدیر میں کرانے والے بھی تو رسول اللہ ہیں. جب تک رسول اللہ نہیں ہوں گے، علی مرتضیٰ کا ہاتھ بلند کر کے علی مرتضیٰ کا تعارف کون کرائے گا؟ جب تک پیغمبر کی شناخت نہیں ہوگی تو وہ آل محمد، جن کے ساتھ آل کا لفظ لگ کے محمد کے ساتھ شرف کا باعث بنا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے آل محمد کی شناخت بھی نہیں ہوگی. اور پھر کیا کہا؟ پھر کہا کہ ہمیں اپنی حجت کی شناخت عطا فرما. کہ اگر تیری حجت کی شناخت نہ ہوئی تو ہم دین سے کیا ہو جائیں گے؟ گمراہ ہو جائیں گے. بس معرفت کے بغیر انسان گمراہ ہے. بہت ہی خوبصورت ہے. اس لیے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ علم کی بلندی کسے کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قالا، پیغمبر کیا فرمایا؟ معرفت اللہ حق معرفت ہی، اللہ کی اس طرح سے معرفت، یعنی اللہ، یعنی کیا ہے کہ اللہ کی معرفت ایسے حاصل کرو کہ جیسے اس کی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی معرفت جو ہے سب خوبیوں کا آغاز ہے، معرفت جو ہے وہ دین کا آغاز ہے. جب انسان کو صحیح معنوں میں معرفت حاصل نہیں ہوگی تو انسان اگلا قدم نہیں اٹھا پائے گا. بے شک بے شک. ایسے اور خود مراتب جیسے آپ نے بیان کیے کہ خدا کی معرفت، پھر رسول، پھر اس کی حجت کی معرفت. ایک اور میرے ذہن میں آ رہا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ من عرف النفس فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے نفس کی یعنی خود کی معرفت حاصل کر لی، اس نے اپنے خدا کی، یعنی جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اپنے خدا کو پہچان لیا. یعنی خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت آسان کیا ہے. یعنی خدا کو پہچاننا اس دنیا میں سب سے آسان جو جاننا ہے وہ خدا کو جاننا ہے، یعنی خدا کی معرفت کو حاصل کرنا، یعنی خدا تک پہنچنا ہے. لیکن خدا تک ہر انسان آسانی سے پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے انبیاء کرام کا ہونا ضروری ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کا ہونا ضروری ہے. ایک بچہ جنگل میں پیدا ہوتا ہے، ایک بچہ جنگل میں پیدا ہوا، کوئی مکتب، کوئی دین، کوئی مذہب اس تک نہ پہنچے. جب وہ جوان ہوگا تو وہ خدا کو پہچانتا ہوگا. یعنی خدا کو پہچان سے، یہاں پر خدا کو پہچاننے سے مراد خدا کی معرفت نہیں ہے بلکہ خدا کو جانتا ہوگا. وہ اس بات کو سمجھ لے گا کہ کوئی ایسا ہے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جس نے مجھے خلق کیا ہے، کوئی ایسا ہے کہ جس کے توسل سے، جس کے واسطے سے مجھے یہ تمام چیزیں میسر ہیں. لیکن اس کو نہیں پتہ ہوگا کہ اس کی صفات کیا ہے، اس سے کیا کہتے ہیں. تو لہذا وہ کبھی سمندر کو دیکھے گا، اس کی عبادت کرے گا، کبھی درخت کو دیکھے گا، اس کی عبادت کرے گا، پھر کہے گا نہیں وہ سورج نکلتا ہے جی، جب سورج نکلتا ہے اس سے روشنی ملتی ہے، تو کبھی وہ سورج کی عبادت کرے گا، کبھی چاند کی عبادت کرے گا. یعنی وہ بھٹکتا رہے گا. سمجھ جائے گا کہ کوئی ہے، کوئی ایک ہستی ہے، لیکن حقیقت نہیں. حقیقت تک کون پہنچائے گا؟ حجت خدا. حقیقت تک رسول آ کر اس کو حقیقت تک پہنچائے گا. اس لیے کہا کہ رسول کی معرفت بھی ضروری ہے، حجت کی. یعنی ایک انسان کے کمال کے لیے ضروری ہے وہ خدا کو تو پہچان لے گا، پھر خدا کی معرفت حاصل کرے، پھر رسول کی، اور جب تک وہ اپنے وقت کی امام کی معرفت حاصل نہ کر لے. اور قبلہ یہ ہم یعنی وہ جہالت کی موت مرے گا کہ جو من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات. چاہے اپنے خدا کو پہچان لیا، رسول کو پہچان لیا، جب تک
امام کی، یعنی وہ امام کی معرفت حاصل کرنا، یعنی وہ درجہ آخر ہے کہ جو انسان کی ذمہ داری بنتی ہے، جو انسان کی رسپانسبلٹی ہے اس دنیا میں آ کر، وہ درجہ آخر ہے کہ آپ نے اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنی. بہت ہی خوبصورت کہ جو آپ نے ابھی وہ پڑھا کہ من عرف النفس فقط عرف ربا، یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے کہ یعنی کوئی کہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچان لیا، اور کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی اپنا پہچانا تو بہت آسان ہے. اگر اپنا پہچاننا آسان ہوتا تو عمر ابن سعد اپنے آپ کو پہچان لیتا، کیونکہ ہمارے پاس ایک اور روایت ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی جو ارزش ہے، کم ترین اس کی ارزش جو ہے انسان کی، وہ کیا ہے؟ جنت ہے. ہاں، انسان کی جو کم ترین قیمت ہے وہ جنت ہے. لیکن عمر بن سعد نے کیا کیا؟ دنیا کے مقابلے میں اپنی اس جنت کو فروخت کر دیا. گویا اس نے اپنے آپ کو پہلے نہیں پہچانا. اگر اپنے آپ کو پہچانتا تو وقت کے حسین کے مقابلے میں نہ آتا. کیوں؟ حسین کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام خدا کی طرف سے خدا تک پہنچنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھے، اور خدا تک پہنچنا اگر کوئی چاہتا تھا کوئی بھی انسان تو اسے حسین کے راستے سے ہو کر جانا ہوتا. کہنے کو تو یہ 6 لفظ ہے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، لیکن اس کے بارے میں پورے کے پورے دفتر علماء اور عرفاء نے لکھے ہیں. شہید مطہری کہتے ہیں جس نے بھی اس حدیث کے بارے میں لکھا ہے اپنے زاویے سے، متکلمین نے اپنے زاویے سے، فقہاء نے اس کو اپنے زاویے سے لکھا، اس کو عرفاء نے اپنے زاویے سے لکھا، لیکن اس کی تفسیر کرتے کرتے زبانیں تھک گئی ہیں، لیکن ابھی بھی تشنگی باقی ہے کہ آسان نہیں ہے. مثال کے طور پہ میں آیت اللہ صافی گلپائگانی کا اس حوالے سے پڑھ رہا تھا، انہوں نے مقدمے میں 4-5 اس کی تفسیریں بیان کر دی کہ کم از کم 4-5 تفسیریں یہ ہیں، اور کئی اور تفسیریں ہیں جن کا انہوں نے بتایا کہ میرے والد محترم نے جو ہے وہ بیان کی. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ انسان کے لیے اپنا نفس سب سے ناشناختہ چیز ہوتی ہے. اگر وہ یہ پہچان جائے کہ میں اس اپنے نفس کو جو میرے سب سے قریب ہے، جب میں اس کو نہیں پہچان سکتا تو میں خدا کو بھی کما حقہ نہیں پہچان سکتا. ایک اس طرح تفسیر کی جا سکتی ہے. ایک انہوں نے کہا اس طرح سے تفسیر کی جا سکتی ہے کہ جب آپ اپنے اندر دیکھتے ہو کہ میرے اندر علم ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، یہ صلاحیتیں ہیں، تو اس مطلب ہے کہ میں نے یہ خود تو اپنے آپ کو نہیں دی، کوئی نہ کوئی جو ہے وہ دینے والا ہوگا. یا ایک بہت ساری انہوں نے کہی، بات میری لمبی نہ ہو جائے، یا انہوں نے کہا کہ اس طرح سے آپ خدا کی وحدانیت کو سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ میری یہ جو روح ہے یہ اکیلی ہے جو پورے بدن کی تدبیر کاری ہے، پورے بدن کی مدیریت کاری ہے، مینجمنٹ کاری ہے، اس کو حکم دے رہی ہے، بدن کو چلا رہی ہے. اگر یہ 2 روحیں ہوتی تو یہ میرا بدن جو ہے وہ اس طرح سے فساد کا شکار ہو جاتا. پس وہ خالق کائنات بھی جو اس چھوٹے سے وجود کے لیے ایک روح ضروری ہے، اس پوری کائنات کے لیے بھی ایک خالق ہونا ضروری ہے. تو کئی طریقوں سے اس کی تفسیر کی گئی ہے. اسی لیے معرفت کو سب سے زیادہ اہمیت ہے. ہمارے ہر امام معصوم کے کلام میں معرفت کو زیادہ تاکید دی گئی ہے. یعنی خود امام علی علیہ السلام کہ کیسے جب یعنی امام علی علیہ السلام کی ہم اگر سیرت کو دیکھتے ہیں، ان کا ہر عمل اتنا خالص ہے کہ بشریت اس پر افتخار کرتی ہے، بشریت اسے فخر کرتی ہے. اور کہ امیر المؤمنین جو ہیں، کیا چاہے کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کے لیے یہ امام کی شخصیت ایسی جذاب ہے کہ ان کے لیے یعنی حیران کن، یعنی ان کے لیے یہ کہ ایسی شخصیت ہے کہ جو سب ان سے سب متحیر ہیں، سب حیران ہیں، سب حیران ہیں. علی کی شناخت سے جو ہے وہ قاصر ہیں. علی کی شناخت اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ اور محمد کو ہے، جیسے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جیسی شناخت پیغمبر کو اور خدا کو ہے، اس طرح کی شناخت علی مرتضیٰ کی کسی کو حاصل ہی نہیں ہو سکتی. کیوں؟ حضرت علی علیہ السلام کی شناخت قوی اتنی تھی، اتنی مضبوط تھی کہ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ علی مرتضیٰ، خدایا میں تیری اس قدر معرفت رکھتا ہوں کہ اگر مجھے جنت کا لالچ بھی نہ ہو اور دوزخ کا خوف نہ ہو، پھر بھی علی ابن ابی طالب تیری ویسے ہی عبادت کرے گا. یہ کہنا آسان ہے ہمارے لیے، صحیح ہے، سننا آسان ہے، لیکن واقعی امیر المومنین کی ایسی عبادت تھی. بالکل جی. امام علی صاحب بڑا پیارا کہ امام فرماتے ہیں کہ میں پروردگارہ تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا، اور نہ جہنم کے خوف، بلکہ اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے. یعنی معرفت ہے نا، یہ معرفت کا وہ مقام ہے، یہ معرفت کا وہ مرتبہ ہے. اور میں اپنے ناظرین، یہ ایک سوالات اکثر عوام کی طرف سے بھی آتا ہے کہ دنیا کے بعد آخرت ہے، حساب و کتاب ہو گئے، حساب و کتاب ہو گئے، جس نے جہنم میں جانا جہنم میں چلے گئے،
اور جس نے جنت میں جانا ہے وہ جنت، اور جنت میں جا کے کیا کرے گا؟ فارغ بیٹھے گا وہاں پر. جنت میں کیا ہوگا؟ کھانا پینا ہوگا صرف. جنت میں بھی معرفت کا سفر ہوگا. یعنی جو معرفت کا سفر آپ نے دنیا میں شروع کیا تھا، دنیا میں وہ معرفت کا سفر شروع کیا، تو جب جنت میں جائے گے تو کتنے ہزار گنا یہ سفر تیز ہو جائے گا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ معرفت کا سفر کم، یعنی یہ معرفت کا سفر کم نہیں ہوگا. کیوں؟ خدا کی ذات لامحدود ہے. یعنی جیسے آپ خدا کی ایک صفت کے بارے میں جانیں گے تو اشتیاق پیدا ہوگا کہ دوسری صفت کے بارے میں بھی اچھی طرح سے جانیں. جب دوسری صفت کے بارے میں جانیں گے تو تیسری صفت کے بارے میں بھی آپ کو مزید اشتیاق پیدا ہوگا کہ ہم تیسری صفت کے بارے میں بھی جانیں. اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور نہیں معلوم، ختم تو ہونے والا ہی نہیں ہے، کیونکہ خدا کی ذات لامحدود ہے، خدا کی ذات کی معرفت لامحدود ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اور ان باقی ساری لذتوں کے مقابلے میں یہ جو لذت ہوگی، یہ جو معرفت کی لذت ہوگی، یہ لذت اصلاً قابل موازنہ نہیں ہے. اور قبلہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر جا کے انسان کی معرفت میں اضافہ نہ ہو کہ جب انسان مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم کے محضر میں موجود ہو؟ کیوں وہ سفر، کیوں نہ مزید ہزاروں گنا، دنیا سے ہزاروں گنا تیز سفر، اس کی سپیڈ جو ہے وہ تیز نہ ہو. بالکل. جب امیر المومنین کے بارگاہ میں بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں وہ نصیب کرے. اور کچھ لوگ جنت کو حقیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انسان خدا کے سامنے یوں کہیں کہ خدا کی معرفت کے سامنے ایک طرف خدا کی ذات ہے، دوسری طرف جنت ہے، تو جنت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہمیں جنت میں جانا ہے، اس لیے جانا ہے کہ کوئی جنت امام حسین اور امام حسن کی جاگیر ہے. امام حسن اور امام حسین علیہ السلام وہاں کے سردار ہیں. ہاں، ہم معرفت خدا کی عظمت کے سامنے ہمیں کسی چیز کا انتخاب کرنا تو جنت ہی ہے. اور قبلہ ایک اور جملہ کہتا چلوں کہ باب مدینۃ العلم کے ماننے والوں کا طلع امتیاز بھی علم ہونا چاہیے. ڈاکٹر شہید محمد علی نقوی شہید یہ فرمایا کرتے تھے، اور واقعاً بہت ہی قیمتی جملہ ہے کہ ہم باب مدینۃ العلم کے جب ماننے والے ہیں تو ہمارا افتخار بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم علم کی منازل اس دنیا میں بھی طے کریں. بڑے خوبصورت انداز میں آپ فرما رہے تھے کہ یہ جو علم ہے، علم یہ معرفت کی پہلی سیڑھی ہے، یا معرفت جو ہے علم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. امام صادق علیہ السلام نے بہت خوبصورت حدیث جو ہے ارشاد فرمائی، اصول کافی میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں وجدت علم الناس کلہ فی اربعین، کہ جو علم ہے وہ 4 چیزوں میں محصور ہے. امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ 4 چیزوں میں محصور ہے. پہلا کیا ہے؟ ان تعرف ربک، کہ تمہیں اپنے رب کی معرفت حاصل ہو. پہلا کیا ہے؟ کہ تمہیں اپنے رب کی معرفت حاصل ہو. دوسرا امام فرماتے ہیں کہ ان تعرف ما صنع بک، کہ تمہیں اس چیز کی معرفت حاصل ہو کہ جو تمہیں عطا کی گئی، یعنی اللہ کی نعمتوں کی معرفت تمہیں حاصل ہو. اور تیسرے جو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان تعرف ما اراد منک، بھائی اللہ تم سے جو چاہتا ہے تمہیں اس کی معرفت حاصل ہو، یعنی تمہارے کیا فرائض بنتے ہیں اس چیز کی تمہیں معرفت حاصل ہونا ضروری ہے. اور چوتھی جو ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان تعرف ما یخرجک من دینک، اور امام فرماتے ہیں کہ تمہیں اس چیز کی بھی معرفت تمہارے لیے حاصل کرنا ضروری ہے کہ جو تمہیں دین سے خارج کر دے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو علم حقیقی ہے، جو علم ہے صرف ان 4 چیزوں میں محصور ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی علم ہوگا تو وہ علم نہیں کہلائے گا. یعنی امام صادق کی نظر علم کیا ہے؟ کہ ایک جو خدا کی معرفت پر مشتمل ہو، جو اس چیز پر مشتمل ہو کہ جو خدا تم سے چاہتا ہے. تیسرا خود تمہارے فرائض کیا ہیں، تمہیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. اللہ نے تم پہ جو نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں تمہیں معلوم ہونا چاہیے. اور چوتھا کہ تمہیں دین سے جو چیز خارج کر دے، یعنی دشمن شناسی اگر ہم کہہ دیں کہ یہ جو چیز ہے، یہ معرفت جو ہے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علم ان 4 چیزوں میں محصور ہے. اس کے علاوہ علم جو ہے وہ علم نہیں کہلائے گا. اور علم علم کیونکہ معرفت علم ہی ہے، اور علم جو ہے وہ کیا ہے؟ العلم نور. علم نور ہے، اور یہ نور جو ہے یہ پاکیزہ ظرف میں جب دل پاکیزہ ہوتا ہے تو ہم نے جو پہلے 2 یہاں پہ مراحل بیان کیے، مرحلہ توبہ اور تقوی کا قدم، یہ قدم جب ہم اٹھائیں گے تو معرفت، مزید معرفت کے لیے اور خود معرفت کے لیے ایک جگہ بنے گی.
اس دل میں وہ ظرفیت آئے گی کہ وہ علوم آل محمد کو اپنے اندر سمیٹ سکے اس دل میں جو ہے. اور پس معرفت کے لیے ایک پاکیزگی اور طہارت ضروری ہے. یہ توبہ، یہ تقوی خدا کے ساتھ، کیونکہ علم کا منبع، ہر چیز کا منشا کون ہے؟ ذات پروردگار تعالی. پس جتنا اللہ سے تعلق زیادہ ہوگا اتنا انسان کے اندر معرفت بھی زیادہ ہوگا. تو پہلا زینہ اس کا کیا ہے؟ تقوی الہی اختیار. بہت خوبصورت. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ معرفت حاصل کرنے، ہم معرفت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ معرفت ہمیں تقوی کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. تقوی کے ذریعے. معرفت ہمیں عمل صالح کے ذریعے حاصل، عمل صالح کے ذریعے، حرام اور حلال سے بچنے کے لیے. کیوں؟ جیسے مثال کے طور پہ حدیث میں ہے کہ جو شخص 40 دن کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے پروردگار عالم کے لیے، 40 دن کے لیے اللہ اس کی زبان پر حکمت کے سرچشمے جاری کر دیتا ہے. آغا جواد ہادی فرماتے ہیں کہ سید عارف حسین الحسینی جس علاقے سے تعلق رکھتے تھے، وہ علاقہ عموماً وہاں پہ دور دراز ہونے کی وجہ سے وہاں پہ عموماً لوگ سادہ ہوتے تھے. جب پہلی پریس کانفرنس کرنی تھی سید عارف حسین الحسینی نے، تو میں پریشان تھا کہ اردو بھی سید کو اچھی طرح سے نہیں آتی، علاقہ بھی ایک ایسا علاقہ ہے جو سادگی کی حوالے سے مشہور ہے. لیکن جب میں نے ان کی پریس کانفرنس دیکھی تو مجھے یہ حدیث یاد آ گئی کہ جو 40 دن کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر معرفت کے اور حکمت کے چشمے جاری کرتے ہیں. استاد شہید مطہری نے اپنی کتاب میں معرفت کے 2 طریقے بیان کیے، یعنی 2 راستے، ایک اندرونی راستہ اور ایک بیرونی راستہ ہے. شہید کہتے ہیں اندرونی راستے سے مراد انسان خود کو پہچانے. خود کو پہچانے، وہ یہ حدیث کا بھی سہارا لیا جا سکتا ہے، من عرفہ نفسہ فقد عرفہ ربہ، یعنی خود انسان اپنی ذات پر غور و فکر کرے، خود اپنی ذات پر غور و فکر کرے. دوسرا راستہ جو شہید فرماتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان اس کائنات پر غور و فکر کرے. یعنی خدا کی پہچان حاصل کرنے کے لیے، خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پہلا راستہ یہ ہے کہ خود اپنی ذات پر غور و فکر کرے اگر خدا تک پہنچنا چاہتا ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کائنات پر غور و فکر کرے. اور آپ نے دیکھا کہ جہاں پر بھی بیشتر مقامات پر قرآن پاک میں پروردگار جہاں اپنا تعارف کرواتا ہے، وہاں پر زمین اور آسمان کی بات کرتا ہے. آسمان کی بات، کتنی مقامات پر عرض کی بات ہوئی ہے، کتنی مقامات پر سماوات کی، اور سیرو فی الارض کا بھی فلسفہ یہی ہے. جب تم سیرو فی الارض کرو گے، جی، جب تم اللہ کی کائنات کو دیکھو گے، جب تم صحرا میں جاؤ گے، جب تم سمندری راستوں میں جاؤ گے، جب تم پہاڑوں پر جاؤ گے، تو تمہیں احساس ہوگا یہ تو کوئی انسان بنا نہیں سکتا، یہ تو کوئی مخلوق بنا نہیں سکتی. کوئی ایسی ذات ہے جو انسان سے طاقتور ہے، کوئی ایسی ذات ہے کہ جس نے اس پوری کائنات کو بنایا. بالکل ایسے ہی ہے کہ ہم قرآن میں جب سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیان ہوئی ہیں، ہر نعمت کے بعد کیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جس طرح کائنات پر غور و فکر ہے، تو علی مرتضیٰ سے زیادہ کس نے کائنات پہ غور و فکر کیا ہوگا. اور پھر اسی لیے ان کی معرفت بھی بہت عظیم ہے. میں آسمان کے راستے، لو کشف الخطاب مسدد، تو میں آسمان کے راستے زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں. لیکن یہ ہماری بدبختی تھی، یہ تدبر کے بعد انسان کو حاصل ہوتا ہے. یعنی اس وقت کے لوگوں کی میں کہوں گا بدبختی تھی کہ مولا سے کیا سوال کرتے تھے، میرے امامے کے پیچ کتنے ہیں، امامے کے پیچ کتنے ہیں، میری داڑھی کے بال کتنے ہیں، میرے سر کے بال کتنے ہیں. امام کہہ رہے ہیں میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں. اور یہ وہ سوال کرتے تھے. امام نے کہا کہ میں یہ جو آپ پانی دیکھ رہے ہیں، اس پانی سے ایک ایسی چیز بنا سکتا ہوں کہ وہ پوری دنیا کو روشن کر دے. لیکن اس وقت کے لوگوں کی ذہانت، اس وقت کے لوگوں کی معرفت یہ تھی کہ سوال پوچھتا تھا، میرے مومنین کا امتحان لے رہے ہوتے. یہ معرفت کے حوالے سے یعنی ہمارا ہر امام مظلوم ہے کہ یعنی ہر امام کو ان کے وقت کے زمانے کے لوگوں نے صحیح طرح نہیں پہچانا. امام صادق علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ آپ کے نظر کرتا ہوں کہ ابو حنیفہ امام صادق علیہ السلام کے پاس موجود ہے. اٹھ کے جب جانے لگتا ہے تو امام علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے، تو امام علیہ السلام بھی خود عصا پر تکیہ لگا کر کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ امام کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ ابھی آپ کی جو عمر ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ آپ عصا کا سہارا لیں،
تو امام سے پوچھتا ہے کہ یہ عصا کا استعمال کیوں؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم صحیح کہہ رہے ہو، میری ابھی یہ عمر نہیں ہے کہ میں عصا تھام کے چلوں، لیکن یہ پیغمبر خدا کا عصا ہے جو میرے ہاتھوں میں ہے، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے ہاتھوں میں پیغمبر کا عصا ہو. جیسے ہی امام وارث پیغمبر یہی ہے، وارث پیغمبر ہیں، جیسے ہی امام علیہ السلام نے یہ کہا تو وہ ابو حنیفہ بھاگتا ہوا آیا کہ عصا کو چومے. تو امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنا ہاتھ آگے کر دیا. امام کہتے ہیں کہ اگر چومنا بھی ہے تو اس کو بوسا کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ پیغمبر کا ہاتھ ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. یہ دیکھیے، اور پھر امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر تمہیں اپنے وقت کے امام کی معرفت اگر حاصل نہیں ہوگی تو یہ عصا چومنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وارث پیغمبر میں ہوں. یہ عصا جو ہے وہ اپنے اثرات جو ہے وہ کب دکھائے گا؟ جب وارث پیغمبر کے ہاتھ میں ہوگا. مثلا امام زمان علیہ السلام کے پاس عصائے موسیٰ ہوگا. عصائے موسیٰ کی عظمت اپنی جگہ پہ، لیکن وہ عصائے موسیٰ اپنے اثرات کب دکھائے گا؟ جب انسان کامل کے ہاتھ میں ہوگا، جب حجت وقت کے ہاتھ میں ہوگا. اور ہم معرفت کے راستوں کی بات کر رہے تھے، تو دیکھیے معرفت کے راستے جو پیغمبر ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، یہ دو راستے ہیں. ہم پورے اس رمضان میں بھی یہی کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ان سے تمسک کیا جائے. کیا ہے؟ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا. میں دوسری طرف سے آؤں گا. اگر کہیں بھی گمراہی دیکھتے ہو تو سمجھ لو کہ یا قرآن سے دور ہو گئے ہو یا اہل بیت سے. بلکہ یوں کہوں گا کہ قرآن یا ایک سے دور نہیں ہوئے، دونوں سے دور ہوئے ہو. کیونکہ اللہ کے رسول نے آگے یہ بھی کہہ دیا ہے فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْعَوْنُ، کہ یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے والے. اگر تم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو گمراہ ہو گئے. پس معرفت، اگر معرفت کے مقابلے میں کیا ہے؟ گمراہی ہے. اگر معرفت حاصل کرنی ہے تو یہ دو راستے. اور میں ایک حدیث سے بیان کر کے تو یعنی کہ بات کو لمبا نہ کروں، امام باقر علیہ السلام اپنے دو اصحاب کو کہتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ شر کا و غربا، جاؤ مشرق کی طرف جاؤ، پورے مشرق کو جا کے گھوم کے آ جاؤ، وغربا مغربوں میں گھوم کے آ جاؤ، فلا تجدان علما صحیحا، تمہیں کہیں بھی صحیح علم نہیں ملے گا، الا شیئا خرج من عندنا اہل البیت، سوائے اس کے کہ جو ہم سے جاری ہوا ہوگا، جو اس سرچشمہ علم سے جو علم جاری ہوگا صرف وہ صحیح ہوگا. تو پس معرفت حاصل کرنے کا راستہ قرآن اور اہل بیت. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو بیان کیا. ابو حنیفہ امام صادق علیہ السلام کے ساتھ بیٹھا ہے، لیکن امام کی اس کو وہ معرفت حاصل نہیں ہوئی. یعنی کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں کہ جو انسان کو معرفت کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں؟ یہ یعنی اس کو بھی ہمیں جاننا ضروری ہے. اب دیکھیں امام حسین معرفت کا ذریعہ پتہ چل گیا، اب اس کے بعد خود رکاوٹ کیا ہے؟ ممکن ہے ذریعہ موجود ہو لیکن رکاوٹ باعث بنے کہ اس ذریعے سے بھی آپ نہ حاصل کر سکیں. اس لیے دیکھیں امام حسین علیہ السلام جب کربلا کی سرزمین پہ گئے، کیا اپنا تعارف نہیں کروا رہے؟ امام ایک ہی چیز کا تعارف کروا رہے ہیں. امام کہتے ہیں کہ بھائی میری اس عظمت کو پہچانو، یہ جو تم امامہ دیکھ رہے ہو یہ رسول کا امامہ ہے، یہ جو تم لباس دیکھ رہے ہو یہ پیغمبر کا لباس ہے. امام ہر چیز بیان کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ معرفت ان کو وہ حاصل نہیں ہو رہی. وجہ کیا ہے؟ امام علی علیہ السلام کی حدیث ہے، بہت ہی خوبصورت انداز امام فرماتے ہیں کہ ہوس پرستی سب سے پہلا کیا ہے؟ آفت العقل الہوا، ہوس پرستی، کہ عقل کی جو آفت ہے وہ کیا ہے؟ ہوس پرستی ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ امام فرماتا ہے کہ حب الدنیا، دنیا کی محبت. کیا ہے؟ حب الدنیا یعمی و یسم و یبکم، کہ جو دنیا کی محبت ہے وہ انسان کو اندھا، گنگا اور بہرا کر دیتی ہے. جب انسان کے اندر دنیا ہوگی تو اس کو وہ معرفت حاصل نہیں ہوگی. یہ رکاوٹیں ہیں. عمر ابن سعد کے معرفت میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا تھی؟ دنیا تھی. حب دنیا ہے سب سے بڑی رکاوٹ. تو خود امام حسین علیہ السلام نے بھی وہیں پہ فرمایا بھی ہے کہ تم جب امام نے خطبہ دینا شروع کیا اور ان کم بختوں نے بدبختوں نے وہاں پہ شور کرنا شروع کر دیا تو کہا کہ تم یہ میری بات اس لیے نہیں سن رہے اور اس لیے تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ تمہاری شکموں میں شکم حرام سے پڑ رہا ہے. پس حرام مال جو کھانا ہے یہ خود باعث بنتا ہے کہ انسان معرفت سے دور ہو جائے. بے شک. اور ایک تیسری چیز کہ جو اس کی راہ میں رکاوٹ ہے کہ انسان کو صحیح معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، وہ خود جہالت ہے. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ الحمق من ثمار الجہل، جو حماقت ہے وہ کیا ہے؟ جہالت کا پھل ہے. اور پھر کہتے ہیں حدیث، ایک اور حدیث ہے کہ ما کفر الکافر حتی جاہلا،
کہ کافر کا جو کفر جو ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے، وہ جہالت کی بنا پہ ہوتا ہے، کہ سب سے پہلے جو ہے انسان کی جہالت ہوتی ہے، اور وہ جہالت اتنی سنگین ہوتی ہے کہ وہ اس کو کافر بنا دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تیسری رکاوٹ ہے۔ اور چوتھی رکاوٹ کیا ہے؟ غرور و تکبر۔ یہ بھی کیا ہے؟ معرفت کی راہ میں حائل رکاوٹ ہے، غرور تکبر۔ اکبر و آفات العقل کبر، کہ جو عقل کی سب سے بڑی آفت ہے، کہ جو معرفت کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، وہ کیا ہے؟ غرور و تکبر ہے۔ یعنی ہم جب دیکھتے ہیں شیطان کو آدم کی جو معرفت حاصل نہیں ہوئی، فرشتوں نے کہا آخر پہ انی عالم و مال، جب خدا یہ کہتا ہے کہ انی عالم و ما لا تعلمون، تو فرشتے کیا ایمان لے آئے، لیکن شیطان جو ہے نہیں پلٹا۔ کیوں نہیں پلٹا؟ غرور و تکبر کی وجہ سے۔ یعنی معرفت کی راہ میں ایک یہ رکاوٹ ہے، اور معرفت کی راہ میں ایک اور جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ انسان کا لجاجت پن ہے، یعنی انسان کی ہٹ دھرمی ہے۔ جب انسان ہٹ دھرم ہوگا تو وہ معرفت کی راہ میں اس کے لیے یہ رکاوٹ ثابت ہوگی۔ اور ایک جو سب سے اہم رکاوٹ ہے معرفت کی راہ میں، وہ انسان کا خود گناہ کرنا۔ جو کثرت گناہ کرے گا اس کو معرفت حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ، یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ معرفت کے دروازے جو بند ہو جاتے ہیں گناہ کرنے کی وجہ سے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے وہ دروازے بند ہونے لگتے ہیں، کافی ساری چیزوں کے دروازے بند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہم اغفر لی الذنوب التی، ایسے گناہ پروردگارہ میرے معاف فرما دے کہ جو کیا کرتے ہیں، جو انسان کے اندر سے امید ختم کرتے ہیں، تقطع الرجا، یا وہ جو وتحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء۔ اور اسی طرح ایک جو گناہ کا اثر ہے وہ معرفت کو جو ہے وہ اس کا راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح فرمایا کہ ہر چیز سے جو اہم ہے سب سے پہلے اس کی معرفت کا حاصل ہونا ہے، اور جب انسان کو صحیح معنی میں معرفت حاصل ہوگی تو انسان کا عمل بھی اتنا خالص ہوتا جائے گا۔ جس کی جتنی معرفت جس کو جتنی عطا ہوگی اس کا عمل بھی اس قدر خالص ہوگا۔ اس کے ہم نے بہت سی مثالیں آج اس پروگرام میں بیان کی ہیں، چاہے ہمارے سامنے کربلا کی مثال ہو، چاہے ہمارے سامنے اصحاب امام علی علیہ السلام کی مثال ہو۔ وہ ایسے ہستیاں تھیں کہ ان کو سب سے پہلے ان عظیم ہستیوں کی معرفت حاصل ہوئی، اور ان معرفت کے بعد پھر وہ اس مقام تک پہنچے کہ جو مقام ایسا ہے کہ بشریت اس پر افتخار کرتی ہے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ خداوند متعال ہمیں صحیح معنوں میں سب سے پہلے اپنی معرفت عطا فرمائے، اور اس کے بعد قرآن اور اہل بیت کی ہمیں معرفت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ یہی معرفت ہمیں جو حاصل ہوگی خدا، قرآن اور اہل بیت کی، ہماری کامیابی کی طرف ایک قدم ثابت ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔